السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اسلم جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ کراچی 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور اس کے مسائل ایک عرصے سے نہ صرف جوں کہ تو ہیں بلکہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم عروج پر ہے، پینے کا صاف پانی ملتا نہیں، ٹرانسپورٹ اور کچرے نے کراچی کے مسائل کو دگنا کر دیا ہے۔ سندھ پر ایک عرصے سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے مگر کراچی کے مسائل حل نہ کر سکی۔ کراچی اس وقت جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون سمیت دیگر چھوٹی جماعتیں آزاد امیدوار میدان میں، لیکن اس وقت مقابلہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میں، کیونکہ ایم کیو ایم بائیکاٹ کر چکی ہے۔ کیا کر چکی ہے؟ ایم کیو ایم بائیکاٹ کر چکی ہے۔ اس کی بہت ساری معاملات ہیں اور بہت سارے انز اینڈ آؤٹس ہیں اور پروز اینڈ کونز ہیں، وہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہنٹ کے طور پہ بتاتا چلوں کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ الیکشن میں آ سکتے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ایم کیو ایم کہتی تھی کہ اگر ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو بلدیاتی الیکشن ہی نہیں ہوگا۔ اب ایم کیو ایم الیکشن بھی نہیں لڑ رہی اور الیکشن ہو بھی رہے ہیں۔ اب ایم کیو ایم نے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے دراصل پارٹی کی عزت بچا لی، جیسے میں نے آپ کو عرض کی، کیونکہ ایم کیو ایم جانتی تھی کہ اگر بلدیاتی الیکشن میں جاتی تو اس کے شاید ضمانت ہی ضبط ہو جاتی، کیونکہ ایم کیو ایم کراچی کے لوگوں کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ لاسٹ میئر کو یاد رکھتے رہیں، وہ وسیم اختر، اس کو یاد رکھتے جائیں کہ اس نے کیا حشر نہیں کر بپا کر رکھا پورے کراچی کے اندر، یعنی پاگل کتے کاٹتے رہے لوگوں کو، یعنی کراچی کے لوگ کتے کٹواتے رہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور باقی تو میں جو ان کی سیاہ کاریاں ہیں، وہ اس کے پاس سیاسی سیاہ کاریاں، اس کا لفظ آپ لے لیجئے، سیاسی سیاہ کاریاں، اور سیاسی سیاہ کاریوں کا ایک بہت طویل چٹا کٹا ہے جو میں اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ زمینوں کے گھپلوں سے لے کے بحری رستوں سے لے کر آپ کے سارے معاملات، پورٹ قاسم سے لے کر کنٹینر تک گھپلے اور چھوٹی چھوٹی کھولیوں اور لوگوں کی زمینوں اور سارے ضبطگی کے معاملات سے لے کر ہر چیز ایک سیاہ کاری کے اوپر مبنی ہے۔ بہرحال بات آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایم کیو ایم پی ڈی ایم پر دباؤ ڈالنے اور اپنے مطالبات منوانے میں زیادہ دباؤ ڈال سکتی ہے، کیونکہ اگر ایم کیو ایم بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتی اور بری طرح ہار جاتی تو ایم کیو ایم، جس نے حال ہی میں اپنے بکھرے ہوئے دھڑوں کو پھر سے ساتھ ملایا ہے، اپنی ساکھ بالکل گوا دیتی۔ ایم کیو ایم کو سب سے بڑا خوف پی ٹی آئی کا تھا، یا پھر سمجھیے کہ عمران خان کا تھا، چاہے 2018 کے جنرل الیکشن ہو یا پھر ان کے بعد ہونے والے ضمنی انتخابات میں زیادہ تر اردو سپیکنگ ووٹرز نے عمران خان کو جتوایا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ الطاف کا الٹرنیٹو جو کوئی نہیں توڑ سکا، جو کسی بھی طریقے سے نہیں ٹوٹ سکا، وہ عمران خان، جو کہ کراچی میں مشکل سے وہ لوگ ڈر رہے تھے کہ آئے گا کیسے، پھر وہ جرأت اور بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ وہ آیا، اور جہاں نام و نشان نہیں بن سکتا تھا تحریک انصاف کا، وہاں پورا کراچی عمران خان کے ساتھ چل پڑا۔ ان کا خوف کا بت ٹوٹا، خوف ایسا، یعنی الطاف کا خوف توڑ دینا اور اس کے ساتھ چل جانا، یعنی وہ لوگ جو کہ خواب میں بھی الطاف حسین کی شکل، اور لوگوں کو خواب میں بھی ویسے الطاف صاحب آ کے کہتے تھے ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر، لیکن اتنی محبت کے باوجود بھی، یعنی کہاں خوف پھر محبت، یہ پپیوں کا سلسلہ، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو الطاف حسین کا خوف توڑنے والا صرف ایک عمران خان تھا۔ اس نے خوف توڑا اور آج عمران خان گراؤنڈز پر ہے، آج عمران خان سڑکوں پر ہے، اور آج انتخابات کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے جو ہے وہ ہر پولنگ بوتھ کے اوپر لوگ زبانی کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم ضمیر بیچنے نہیں جا رہے، ہم ڈر نہیں رہے، ہم شناختی کارڈ کی ضمانت نہیں دے کر جا رہے، اور ہم نہیں بتائیں گے ہم ووٹ کس کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، ہم عمران خان کو دیں گے کہہ کے بھی جا رہے ہیں اور لگا کے بھی آ رہے ہیں۔ یعنی اب ان کو بوری میں جانے کا بھی خوف ختم ہو چکا۔ اب چونکہ ایم کیو ایم نہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ رہ کر اور نہ ہی پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر کراچی کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکی، اس لیے ایم کیو ایم الیکشن ہی سے بھاگ گئی، کیونکہ اسے اپنی ہار صاف نظر آ رہی تھی۔ الیکشن کون جیت سکتا ہے؟ پی ٹی آئی، جماعت اسلامی یا پیپلز پارٹی؟ اگر تھوڑا ماضی پر نظر دہرائیں تو تحریک انصاف اور جماعت اسلامی 2015 میں بلدیاتی الیکشن میں مشترکہ طور پر حصہ لیا تھا، لیکن تب ایم کیو ایم بڑی تگڑی تھی اور دونوں برے طریقے سے ہار گئے۔ اس دفعہ ایک تو جماعت اسلامی اور تحریک انصاف اپنا الیکشن لڑ رہے تھے، اور ایم کیو ایم اپنی پتلی حالت کی وجہ سے الیکشن کا ہی بائیک آؤٹ کر چکی تھی۔ لیکن کیا ایم کیو ایم کا یہ پہلا بائیک آؤٹ ہے؟ ایم کیو ایم نے 2001 میں بھی بلدیاتی الیکشن کا بائیک آؤٹ کیا تھا۔ اگر دیکھا جائے کس کس جماعت کے میئر بن چکے ہیں
تو جماعت اسلامی اور MQM 3 بار اپنے میئر بنا چکے ہیں۔ جنرل ضیاء کے دور میں عبد الستار افغانی جماعت اسلامی کی طرف سے 2 مرتبہ میئر بنے۔ اس کے بعد MQM کراچی میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے تو ڈاکٹر فاروق ستار جو حال ہی میں واپس MQM میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے، یعنی شکست میں سارے کے سارے برابر ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جب تھک ہار کے جب سارے کے سارے آئے تھے، وہ پاسمان، وہ ملی عوامی اور لبے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور پتہ نہیں کیا کیا جماعتیں بنیں گی، لیکن وہ پھر ٹوٹ ٹاٹ کے واپس آ گئے۔ لیکن رہی بات وہی کہ الطاف کی ہی چلتی تھی، وہ بوری گروپ چلتا تھا، اب نہیں چل رہا۔ 1988 میں MQM کے پہلے میئر منتخب ہوئے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں، حکومت کے دور میں MQM نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، تو اس وقت جماعت اسلامی ایک بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئی۔ نعمت اللہ خان کے میئر منتخب ہوئے اور ان کے دور میں ریکارڈ کام کیا گیا۔ اس پر پوری دنیا کو پتہ ہے، اور پورے دنیا میں رہنے والے اوورسیز کو بھی پتہ ہے، کراچی کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کتنے پل، کتنے چیزیں، کتنے کچرے صاف ہوئے اور کیا کیا نظام ہوا۔ So we must have to give a huge credit to ان کے جو میئر تھے نعمت اللہ خان صاحب، ان کو دینا چاہیے کہ انہوں نے کام کیا تھا۔ اس کے بعد MQM پھر زور و شور سے واپس آئی اور دونوں بلدیاتی الیکشن، پہلے مصطفیٰ کمال کراچی کے میئر بنے اور اس کے بعد وسیم اختر میئر منتخب ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی ہار اب کی بار کراچی کا میئر کس کا ہوگا؟ جماعت اسلامی پچھلے 1 سال سے ہی بھرپور طریقے سے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کو جماعت اسلامی کا کراچی کے میئر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بڑا دبنگ آدمی ہے، بڑا مضبوط آدمی ہے، اب تک جو گفتگو کر رہا ہے تو بڑی کنٹینڈنٹ کر رہا ہے، نڈر کر رہا ہے، بے خوف کر رہا ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو نڈر گفتگو ہے وہ صرف موٹیویشن سپیکنگ تو نہیں ہے۔ ہم تو ڈر گئے ہیں بھئی موٹیویشن سپیکرز کے ساتھ، یعنی موٹیویشن دے کر تو جائیں گے، کام کرنا نہیں آتا، سٹارٹ کوئی کرنا نہیں آتا، ایگزیکیوٹ کرنا نہیں آتا، طریقہ کار کرنا نہیں آتا، آؤٹ کم لیں گے کیسے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بہرحال اب تک تو وہ کافی حد تک کنونسنگ لگ رہے ہیں، کانوں کو بھلے لگ رہے ہیں کہ یہ بندہ کچھ کراچی کا بنائے گا، کیونکہ دیکھیں بن قاسم پورٹ ادھر، سارے کنٹینر ادھر، انڈسٹریل ہب ادھر، لیکن آبادی بڑھتی ہوئی پورے کراچی کو سفوکیٹ کر چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی گھٹے کے اندر گاڑی چلا رہے ہیں۔ پورا کراچی گھٹے اور گدلے اور کچرے کا انبار بن گیا ہے۔ اب کون ایسا جن ہوگا جو اس کو کچرے کو صاف کرے گا؟ وہ سیاسی مینڈیٹ لینا چاہتا ہے، طاقت لینا چاہتا ہے، بڑے بڑے کھانچے لگانا چاہتا ہے، یا واقعی اس شہر کراچی کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یعنی اس شہر کراچی کی جس کے اندر بابا قوم قائد اعظم رہتے تھے۔ اب اس دفعہ سوشل میڈیا پر جماعت اسلامی نے بھرپور طریقے سے اپنی بلدیاتی الیکشن کی کمپین حل صرف جماعت اسلامی کے طور پر چلائی، یعنی ان کا پہلا بنیادی جو گفتگو تھی، لوگوں نے شروع میں مزاحن بات کی، لیکن ہم بالکل مزاحن بات نہیں کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ الیکشن میں آیا جائے اور پرفارمنس دکھائی جائے۔ یہ 2 ان کے میجر پوائنٹس تھے جس پر بالکل قطعاً مزاح کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر وہ ایسا کرتے تو ہمیں قطعاً کسی کو بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ بڑی یعنی کیٹیگوریکل یعنی پرومیننٹ بات تھی۔ حافظ نعیم الرحمان نے بڑھ چڑھ کر جلسے، احتجاجوں، ریلیوں کے ذریعے جماعت اسلامی کو خود کو کراچی کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے والے کے طور پر پیش کیا۔ اب اگر کراچی والوں نے واقعی ان کی آواز کو سن لیا ہے اور جماعت اسلامی اور کراچی سے UC چیئرمین کی نشستوں پر نمایاں کامیابی سمیٹ لیتی ہے تو جماعت اسلامی اپنا میئر بنانے میں بہترین پوزیشن میں ہوگی، لیکن اس کے لیے اسے PTI کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا ٹیکنیکلی، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی بھرپور طریقے سے بلدیاتی الیکشن میں میدان میں اتری ہوئی ہے، اور وہ خالی اس طرح سے نہیں اترتی، وہ پارٹی ہے جو کہ MQM بوری والی جماعت کو بھی ٹف ٹائم دے لیتی ہے، یعنی ان کے پاس بھی ایک وہ کیا نام ہے گبول صاحب موجود ہیں، ان کو بھی بوری کا جواب بوری سے دینا آتا ہے۔ اب لیکن یاد رکھیں کہ یہ ٹف ہے، جماعت اسلامی کے لیے ٹف ہے۔ اب اگر جماعت اسلامی اور PTI نے ہاتھ ملا لیا تو پھر دونوں کا میئر اور ڈپٹی میئر بن سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے پاس میئر کے امیدوار کے طور پر کوئی تگڑا لیڈر تو موجود نہیں، لیکن ان کے پاس عمران خان، اور عمران خان کے اس وقت ملکی سیاست میں چھائے ہوئے یہ سارے معاملات لیکن فیصلہ تو کراچی کی عوام میں کرنا ہے کس کو اپنا میئر بنانا ہے، اور جب میئر منتخب ہو جاتا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا واقعی کراچی کا میئر کراچی کے مسئلے حل کرتا ہے، یا پھر وسائل کے رونے اور بس رونے۔